أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. إن عذاب ربهم غير مأمون. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. صدق اللہ العظیم. سورۃ المعارج کی آیت نمبر 26 سے اللہ تعالیٰ نے تلاوت کی توفیق عطا فرمائی. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان صفات کو بیان کیا ہے جس کے سبب سے اللہ تعالیٰ بندوں کو اپنے فضل سے، اپنی غیبی مدد اور نصرت سے حوصلہ اور ہمت عطا فرماتے ہیں. کیونکہ دنیا کے اندر مختلف حالات انسانوں کے اوپر رہتے ہیں، اور اگر یہ صفات نہ ہوں تو پھر حالات آنے کی صورت میں، چاہے وہ خاندانی اعتبار سے تکلیف دہ حالات ہیں، کاروباری اعتبار سے تکلیف دہ حالات ہیں، ملکی، وطنی، قومی اعتبار سے اگر تکلیف دہ حالات ہیں، تو اس کے سبب سے انسان ڈپریشن کا مریض ہو جائے گا اگر حوصلہ اور ہمت نہ ہو. اس لیے آج ضرورت ہے ہم اپنی نوجوان نسل کی تربیت فرمائیں، ان صفات کو ان کے اندر پیدا کریں. معاشرے کے کامیاب ترین انسان ہوں گے، کسی جگہ ناکام نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ ہو جائے گی. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے اوپر جو حالات آئے ہیں، سب سے تکلیف دہ حال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کا ہے. اس وقت کی جو صحابہ کرام کی کیفیت ہے وہ اصحاب السیر نے اس کو نقل کیا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سکتہ طاری ہے، گم سم، کوئی بات نہیں کرتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کیفیت میں ہیں، تلوار لے کے ٹہل رہے ہیں کہ کوئی کہے اگر یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال ہو گیا ہے، میں ان کا سر اتار دوں. لیکن تاریخ میں کہیں یہ بات نہیں ملے گی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے موقع پر اتنے ٹوٹ پھوٹ گئے کہ وہ ڈپریشن کے مریض ہو گئے، اضطراب کا شکار ہو گئے، اپنے کام سے بیٹھ گئے. یہ بات نہیں سنیں گے. تکلیف دہ حالات کے باوجود اللہ نے ان کو انتہائی باحوصلہ بنایا، باہمت بنایا. اس موقع پر بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زبان سے اللہ نے ایسے کلام نکلوایا، ایسی باتیں نکلوائیں کہ پوری امت کے لیے تربیت اور رہنمائی تھی. خدا نہ خواستہ ہمارے کسی عزیز کا انتقال ہو جائے، بے صبری کی وہ کیفیت کہ انسان ڈپریشن کا مریض ہو جائے. پینڈیمک تکلیف دہ حالات چل رہے ہیں. ان تکلیف دہ حالات کے اندر بھی اللہ ہمیں حوصلے والا بنائے، باہمت بنائے. وہ کون سی صفات ہیں؟ اس کا 2 صفات کا ذکر پہلے ہو چکا. یہ لوگ نماز میں برابر متوجہ رہتے ہیں، یعنی خشوع سے نماز پڑھتے ہیں، دھیان سے نماز پڑھتے ہیں. اور دوسری بات، یہ لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. تیسری خوبی، والذین یصدقون بیوم الدین، یہ لوگ اور وہ لوگ جو روز جزا کا یقین رکھتے ہیں، اس کی تصدیق کرنے والے ہیں. یاد رکھیے گا، روز جزا کی تصدیق کرنا ایک ہے جاننا کہ ہم جانتے ہیں کہ کل قیامت کے دن حساب ہوگا، یہ اعتقادی کیفیت ہے. ایک عملی کیفیت ہے کہ اس کیفیت کا استحضار یا اس کیفیت کے اثرات انسان کی زندگی پر ہوں، جس کو احساس ہو کہ میرے اللہ نے کل قیامت کے دن حساب لینا ہے. اللہ اکبر. قرآن پاک میں آتا ہے، ھذا یوم الفصل جمعناکم والاولین، یہ فیصلے کا دن ہے جس میں ہم تمہیں بھی اور تمہارے سب پچھلوں کو جمع کر دیں گے. سب لوگ جمع ہوں گے وہاں، اور جمع اس طرح ہوں گے
کہ ہر بندہ خود بھی حاضر ہوگا اور جو اس نے اعمال کیے تھے ان کو لے کر حاضر ہوگا۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ، جس دن ہم پہاڑوں کو اڑا دیں گے، زمین کو صاف میدان کر دیں گے، ہم تم سب کو جمع کر دیں گے۔ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، کسی کو بھی ہم نہیں چھوڑیں گے۔ وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا، تم سب اللہ کے سامنے صف باندھ کے کھڑے ہوگے۔ اور پھر اس کے آگے الفاظ کلمات یہ ہیں، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو تم نے اعمال کیے ہوں گے وہ بھی ساتھ ہی آئیں گے۔ اس لیے جو حاجی احرام باندھ کر تلبیہ پڑھ رہا تھا، حج میں ہی انتقال ہو گیا تکمیل حج سے پہلے، وہ حاجی میدان حشر میں تلبیہ پڑھتا ہوا آئے گا، لبیک اللہم لبیک۔ جو مؤذن اذان دے رہا ہے یہ میدان حشر میں اذان دیتا ہوا اللہ کے سامنے حاضر ہوگا۔ اور جو زانی ہے، زنا کرنے والا، وہ اپنی حرکات اور سکنات سمیت میدان حشر میں حاضر ہوگا۔ ہے وہ بہت بڑی رسوائی ہے، اس سے بڑی کوئی رسوائی نہیں۔ ساری دنیا کے انسان دیکھ رہے ہیں، اور سارق چوری کرنے والا اپنی حرکات سکنات سمیت وہاں حاضر ہوگا، اور شراب پینے والا اپنی حرکات سکنات سمیت اللہ کے سامنے حاضر ہوگا۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو تم نے اعمال کیے ہوں گے وہ بھی ہم حاضر کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور بندے کے سامنے کتاب رکھی جائے گی، لوگ کتاب کو دیکھیں گے، کہیں گے ہائی کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، جس نے کوئی چیز چھوٹی بڑی نہیں چھوڑی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھ لے آج کتاب، تیرے حساب کے لیے یہ کتاب ہی کافی ہے۔ اور پھر جب اللہ جل شانہ سوال کریں گے تو کرامن کاتبین گواہ بنیں گے، تو کرامن کاتبین سے لوگ انکار کر دیں گے کہ یہ تو غلط بیانی کر رہے ہیں۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم، اس دن پھر زبانوں پہ مہر لگا دی جائے گی، انسان کے ہاتھ اور پھر انسان کے اعضاء جوارح کلام کریں گے۔ وہ کہیں گے کہ تم ہمارے خلاف کیسے گواہی دے رہے ہو، کس طرح بول رہے ہو، ہاتھ کیسے بول رہا ہے؟ تو آگے سے کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں اس نے گویائی دی ہے جس نے ساری مخلوق کو گویائی دی ہے، اس نے ہمیں طاقت دی ہے کہ ہم بول رہے ہیں۔ اور میدان حشر میں جب سب لوگ اضطراب اور پریشانی میں کھڑے ہوں گے تو تیرے رب کی تشریف آوری ہوگی۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اللہ فرشتوں کی صف در صف قطار کے ساتھ اتریں گے اپنی شایان شان، فرشتوں کا کڑا پہرا ہوگا، اور سب سے پہلا سوال رسولوں سے ہوگا۔ یوم یجمع اللہ الرسل، اللہ تمام رسولوں کو جمع کریں گے۔ فیقول ماذا اجبتم، اور فرمائیں گے تمہیں تمہاری قوموں نے تمہاری دعوت کا کیا جواب دیا تھا؟ قالوا لا علم لنا، وہ کہیں گے اللہ ظاہری طور پر تو ہم جانتے ہیں، کچھ نے اقرار کیا تھا، کچھ نے اقرار نہیں کیا تھا، لیکن اندر سے کون ایمان لایا تھا آپ علام الغیوب ہیں، آپ ہی جانتے، ہم نہیں جانتے۔ تو میدان حشر میں حاضری یقینی ہے، اللہ کے سامنے حاضری یقینی ہے۔ وہ رب جو ذرہ برابر کوئی چیز نہیں چھوڑے گا، سب حاضر کر دے گا، صورتاً لوگوں کے سامنے چیزیں حاضر ہو جائیں گی، ہر چیز یاد آئے گی، ہر عمل یاد آئے گا۔ اللہ ہمیں اس کا یقین عطا فرمائے۔ میری درخواست ان نوجوانوں سے ہے جو سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، بسا اوقات غیر ملکی لوگوں سے جب گفتگو ہو رہی ہوتی ہے تو بعض لوگ قیامت کا انکار کر دیتے ہیں۔ بہت بڑا مجمع ہے جو قیامت کا منکر ہے۔ یاد رکھیے یہودی یہودی نہیں ہے، نصرانی نصرانی نہیں ہے۔ مغرب میں خاص طور پہ امریکہ میں نے قوموں کو بہت گہرائی سے دیکھتا رہا، سکھوں کو، ہندوؤں کو، بہت ساری جگہوں پہ سکھوں سے بات کرنی ہوئی، ہندوؤں سے ملاقات ہوئی، یہودیوں سے ہوئی، بلکہ ایک نومسلم یہودی تھے اور ماشاءاللہ ہمارے ساتھ انہوں نے 40 دن لگائے یا کم و بیش وقت لگایا۔ تو گورے تھے، امریکن تھے، تو وہ ہمیشہ میرے ساتھ ہی رہتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ میں نے شیخ کے ساتھ رہنا ہے، حالانکہ میں انگریزی زبان نہیں جانتا تھا، تو وہ کہتے تھے میں نے ان کے ساتھ رہنا ہے۔ تو امیر صاحب نے ان کی جوڑی میرے ساتھ بنائی ہوئی تھی، سفر میں بھی گاڑی میں انہی کے ساتھ۔
تو میں انگریزی کی ٹانگیں توڑتا رہتا تھا، تو وہ مجھ سے عربی میں بات بولنے کی کوشش کرتے رہتے تھے. انگریزی میں سمجھ جاتا ہوں، بول نہیں سکتا. تو ایک چیز سامنے ہے، یہ جتنی بھی اقوام ہیں یہ اپنے مذہب پر نہیں ہے. ہندو اپنے مذہب کی بنیادوں پر نہیں ہے، سکھ اپنے مذہب کی بنیادوں پر نہیں ہے. موجودہ نظام اور تہذیب نے مذاہب کو اڑا کے رکھ دیا ہے. کوئی مذہب مقابلہ نہیں کر سکتا صرف ایک اسلام کے علاوہ. کوئی مذہب اس موجودہ تہذیب کا مقابلہ نہیں کر سکتا. کسی مذہب کے پاس تعلیم نہیں ہے، چرچ کے پاس تعلیم نہیں ہے. بلکہ ہم بعض ایسی مساجد میں ٹھہرے جس کے ساتھ برابر میں چرچ ہوتا تھا، ایک ہی پارکنگ ہوتی تھی گاڑیوں کی. اتوار والے دن چند بوڑھے لوگ آئے ہوئے ہیں چرچ میں، اور کوئی بھی نہیں ہے. چرچ میں کوئی موسیقی کا پروگرام ہو گیا، کوئی گانے کا پروگرام ہو گیا. اچھا ایک دفعہ بڑا عجیب ہوا، ہیوسٹن میں ہم تھے، تو مسجد اور چرچ بالکل متصل تھے. کمرشل ایریا میں بنے ہوئے تھے، مسجد اور چرچ متصل تھے. بس ایک دیوار پارٹیشن تھی بیچ میں. ایک دروازہ مسجد میں کھلتا تھا، ایک دروازہ چرچ میں کھلتا تھا. عصر کے بعد گشت میں ہم نکلے، میری کوئی چیز رہ گئی، میں دوڑ کر واپس آیا تو میں چرچ میں داخل ہو گیا. میں نے کہا عجیب منظر ہے، پہلے تو ہم سب لوگ یہاں بیان کر رہے تھے، تعلیم کر رہے تھے، اب سب لوگ یہاں میوزک کیوں بجا رہے ہیں؟ میں پریشان ہو گیا. وہ سب میری طرف دیکھ رہے ہیں کہ ایک صاحب اندر آگے ہیں، میری طرف سب اپنا وہ گانا روک کر میری طرف دیکھ رہے ہیں. پھر ایک دم مجھے احساس ہوا کہ میں غلط جگہ آ گیا. چرچ کے پاس کچھ نہیں ہے گانا اور موسیقی کے علاوہ. اس لیے ایک مذہب ہے دنیا میں، اور وہ ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ. یہ لوگ سب خواہشات کے پجاری ہیں، لہذا قیامت کا یقین نہیں ہے، اس کا انکار کر دیتے ہیں. کوئی آخرت نہیں ہے، کوئی دوبارہ زندہ ہونا نہیں ہے، جو مزے کرنا یہی کرو. اللہ اکبر. میری نوجوانوں سے درخواست ہے، کامن سینس، تھوڑی دیر کے لیے ان سے عقلی طور پہ بات فرمائیں، محبت سے کریں، عقلی طور پر دلیل پیش کریں. قرآن و حدیث سے پیچھے ایک طرف رکھ کے، قرآن و حدیث میرا اور آپ کے لیے ماخذ ہے. میں آپ کو قرآن سمجھاؤں، آپ میری بات مانیں گے. میں حدیث بیان کروں، آپ میری بات لیں گے. لیکن کچھ لوگ ہیں جن کے لیے قرآن و حدیث ماخذ نہیں ہے، ان سے ہم نے ایک بات کرنی ہے. یہ بتائیں، دنیا میں بہت سارے لوگ نیک ہیں، حرام کاری نہیں کرتے، دیانتداری سے زندگی گزارتے ہیں، امانتداری سے زندگی گزارتے ہیں، کوئی غلط کام نہیں کرتے، لیکن پس کر زندگی گزار رہے ہیں. خوشحالی نہیں ہے ان کے پاس، تنگی ہے. اور ایک وہ ہے جو ہر طرح کی حرام کاری کرتا ہے، ہر طرح کا گناہ کرتا ہے، اور حرام بھی کھاتا ہے، اور خیانت بھی کرتا ہے، اور ڈکیتی بھی کرتا ہے، اور اس کے پاس خوب مال ہے، اور اس طرح ہی زندگی گزر جاتی ہے. تو پھر تو بڑی ناکامی ہے اس انسان کے لیے جو امانت سے زندگی گزار رہا ہے، جو حلال کھا کے زندگی گزار رہا ہے. وہ ناکام انسان ہے. پھر تو ساری دنیا میں فساد ہونا چاہیے، ساری دنیا ڈاکو بنے مال چھیننے کے لیے، ورنہ تو مزیدار زندگی گزاری نہیں جا سکتی. لہذا ماننا پڑے گا اس نظام کے بعد ایک اور نظام ہے جس میں عدل اور انصاف کے ساتھ سارے فیصلے کیے جائیں گے، ورنہ ساری دنیا میں فساد ہی فساد ہے. پھر کوئی کامن سینس بھی ہوتی ہے. آخرت کیسے قائم نہیں ہو سکتی؟ وقوع آخرت یقینی بات ہے. لہذا کبھی موقع ملے اپنے سوشل میڈیا پر غیر مسلم لوگوں سے بات کرنے کا ضرور دعوت دی جائے، اس نظام کے بارے میں بتلایا جائے. ایک اللہ ہے جو ساری کائنات کا مالک ہے، اور وہ روز جزا میں حساب و کتاب کرے گا. اچھا حساب و کتاب بڑا عجیب ہوگا. کتنی دیر میں حساب ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے کہ جتنے بھی انسان ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر انبیاء علیہ السلام کا حساب نہیں ہوگا. تو جتنے بھی ان دنیا میں انسان ہیں، اللہ تعالیٰ اتنی دیر میں سب کا حساب لے لیں گے جتنی دیر میں بکری کا دودھ دہا جاتا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کسی خارجی نے سوال کیا جو اعتراض کرتے ہیں کہ تیرا رب جب اتنی دیر میں حساب لے لے گا، اتنی جلدی لے لے گا ساری انسانیت کی، تو غلطی اور تشویش نہیں ہو سکتی؟ فرمایا وہ رب جس نے ساری دنیا کے انسانوں کو رزق دیا، جس کے رزق دیکھتے وقت کسی غلطی اور تشویش کا کوئی احتمال نہ ہوا، کسی کا رزق کسی کے پاس نہیں پہنچا، وہی رب جب حساب لے گا تو اتنے وقت میں سب کا حساب لے لے گا. والذین یصدقون بیوم الدین، اور وہ جو روز جزا کی تصدیق کرتے ہیں اور
والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، وہ لوگ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، وہ صرف تصدیق نہیں، عملی طور پہ خوف کا اظہار جسم پر بھی ہوتا ہے۔ ان عذاب ربهم غیر مأمون، تیرے رب کا عذاب ایسا ہے کہ جس سے نہ ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ کیا مسلمانوں کو عذاب سے نہیں ڈرنا چاہیے؟ اللہ کی پکڑ سے ایمان والے کو نہیں ڈرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک طبقے کا ذکر کیا جو اعلیٰ درجے کا ہے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، وہ مرد ہیں، اللہ تعالیٰ تعریف کر رہے ہیں، رجال ہیں، مرد ہیں، جن کو تجارت، دنیا کے مشاغل اللہ کے ذکر سے نہیں روکتے، نماز قائم کرنے سے نہیں روکتے۔ ان کی کیفیت کیا ہے؟ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن آنکھیں پتھرا جائیں گی اور دل اوندے ہو جائیں گے۔ وہ بھی ڈرتے ہیں، جو اعلیٰ ترین درجے کے لوگ ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ جس کو جتنی رب کی عظمت ہوگی وہ اتنا اللہ سے ڈرے گا، جو جتنا بے خبر ہوگا اس کی عظمت سے وہ اتنا کم ڈرے گا، اس لیے اس سے ڈرنا بھی ہے۔ یاد رکھیے، خوف اور رجا دو چیزیں ہیں، خوف اور رجا، خوف اور امید یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کے دو پر ہیں، امید بھی ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، اور خوف بھی ہے کہ پکڑ بھی سکتا ہے، یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے پاس تشریف لائے، بیمار تھے، آپ کو دیکھ کے رونے لگے، آپ نے فرمایا کیسا محسوس کر رہے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ کے خوف سے ڈر لگ رہا ہے اور میں اس کی رحمت کا امیدوار بھی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس دل میں اللہ کا خوف جمع ہو جائے اللہ اس سے اپنے خوف سے مأمون کر دیتے ہیں، اور جو رحمت کا امیدوار ہو اس کو اپنی رحمت عطا فرما دیتے ہیں۔ دونوں باتیں، ہم اللہ سے ڈرتے بھی ہیں، امید بھی رکھتے ہیں کہ معاف بھی کر دے گا، اور ڈر بھی ہے۔ اس لیے ایمان دو چیزوں کا نام ہے، صرف خوف نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف خوف سے بھی پناہ مانگی ہے، اللہم انی اسألک من خشیتک، کمال شان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کمال شان ہے، کوئی ایسی تربیت نہیں کر سکتا، کوئی ماہر نفسیات آپ کو یہ بات نہیں بتا سکتا، دنیا کا کوئی اسکالر یہاں نہیں پہنچ سکتا۔ آپ نے یہ دعا سکھائی ہے، اللہم انی اسألک من خشیتک، اے اللہ میں آپ کا اتنا ڈر مانگتا ہوں، ما تحول بہ بینی و بین معاصیک، جو میرے اور آپ کے گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے، میں گناہ نہ کر سکوں، اتنا خوف مانگتا ہوں، زیادہ بھی نہیں۔ اللہ کا زیادہ خوف مسلط ہو جائے تو انسانوں کی عقلیں اڑ جائیں، اس لیے رجا اور خوف دونوں۔ ایک اور آیت پڑھ لیتے ہیں، والذین هم لفروجہم حافظون، تعمیر شخصیت میں میری خاص طور پہ نوجوانوں سے درخواست ہے، تعمیر شخصیت میں اس آیت کا بہت بڑا دخل ہے، جس میں یہ خلا رہ گیا ہے اس کی شخصیت کبھی نہیں بن سکتی، اور وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سیکس کی طاقت سب کو دی ہے، وہ جذبہ سب نے رکھا ہے، اس سیکس کے جذبے کا صحیح استعمال، جو بندہ اس کا صحیح استعمال کر گیا اللہ اس کی شخصیت کو اعلیٰ سے اعلیٰ بنائیں گے، اور جس نے اس جذبے کو غلط استعمال کیا اس کی شخصیت ہمیشہ ذلت کا شکار رہے گی، اس کو ایمان کی برکتیں نہیں ملتی، دین کی نفع نہیں ملتے، اس لیے خوبی سنائی، اور یہ بے ہمت اور بزدل لوگ ہوتے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، وہ لوگ جو اپنی سطر کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ دو جگہیں اللہ نے اجازت کی دی ہیں، الا علی ازواجہم، مگر بیویاں، او ما ملکت ایمانہم، یا باندیاں لونڈیاں، فإنہم غیر ملومین، اس میں یہ ملامت والے نہیں ہیں، اس پر ان کے اندر ان پہ کوئی ملامت نہیں ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلك، جو اس کے علاوہ راستہ ڈھونڈے گا، فأولئک هم العادون، وہ حد سے گزرنے والے ہیں۔ اللہ کے حکم کی جگہ سے جب انسان تجاوز کرے گا، مفتی تقی عثمانی سے فرماتے ہیں، اللہ کی حکم کی گئی جگہ سے جب انسان تجاوز کرے گا، دوسرے راستے پر جائے گا، اس انسان کی یہ پیاس بجھ نہیں سکتی۔ کیلیفورنیا میں تھے ہم، یا کس ریاست میں تھے، شرم کی بات ہے، تالیوں کی گونج میں انہوں نے
ہم جنس پرستی کا بل پاس کیا، انسانیت کی ذلت کی انتہا ہے، جو ساری دنیا کو تہذیب کا سبق دیتے ہیں۔ ذلت کی انتہا ہے ہم جنس پرستی، ہومو سیکسولیٹی ذلت کی انتہا ہے۔ اس کو تالیوں کی گونج میں پاس کر رہے ہیں، پوری پارلیمنٹ پاس کر رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ قوم لوط کے حالات نہیں جانتے تھے رب نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ آج بھی بحر مردار اور میت اس کی علامت ہے، ڈیڈ سی، جہاں کوئی مچھلی زندہ نہیں رہتی آج تک۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں جبرائیل علیہ السلام اس کو اٹھا کر آسمانوں تک لے کر گئے، پھر اس کو زمین پر پلٹ کر اوندھا مارا ہے۔ سطر کی حفاظت کرنا تعمیر شخصیت کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اگر ہم نے اس کے اوپر بند نہ باندھا، اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنی اولاد کی تربیت کے اعتبار سے، ہر غلط چیز کی رسائی، ہر غلط چیز کو دیکھنے کا اہتمام، ہر غلط چیز کی طرف نگاہ، یہ وہ چیز ہے جو ہماری شخصیت کو تباہ کر دے گی۔ ہماری شخصیت کے ساتھ اللہ کی مدد ہونی چاہیے، اللہ کی نصرت ہونی چاہیے، اللہ کی غیبی تائید ہونی چاہیے۔ اس لیے درخواست ہے، اس موجودہ زمانے کے اندر یہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اللہ اکبر۔ شادیاں، نکاح پڑھاتے ہیں نوجوان، ہم سے مسائل کیا پوچھتے ہیں؟ جس لڑکی سے شادی ہو رہی ہے اس لڑکی کی تصاویر ایک دوسرے لڑکے کے پاس ہے، وہ اس کو بلیک میل کر رہا ہے، وہ مجھے بھی پیغام بھیج رہا ہے کہ میں اگر تم نے سے شادی کی میں مار دوں گا، میں اس کی تصویریں عام کر دوں گا۔ تصویریں کہاں سے آئی ہیں؟ کیا چیز یہ ہو، کیا چیز چل رہی ہے؟ کہاں تک ہم برائی میں آگے جا رہے ہیں؟ نوجوان بیٹیوں سے بھی درخواست ہے، نوجوان بیٹوں سے بھی درخواست ہے، یہ خیر کا راستہ نہیں ہے، یہ اندھیرا ہے، اس میں مغرب پریشان ہے، اس کے پاس حل نہیں ہے، مغرب کے پاس اس کا زنا عام ہو چکا ہے۔ پوچھو اس معاشرے میں سکون آیا ہے؟ عافیت ملی ان کو؟ جو جی چاہا وہ راستہ دے دیا، آزادی اور حریت کے نعرے لگا دیے، کس نتیجے پر پہنچ گیا مغرب؟ جہاں سے واپس آنے کا راستہ نہیں ہے ان کے پاس، خاندانی نظام تباہ ہو گئے۔ اس لیے شخصیت کی تعمیر کے لیے اپنے سطر کی حفاظت فرمائیں، اللہ جل شانہ کی غیبی مدد ساتھ ہو جائے گی۔ اور جب شادی ہو گئی ہے، اور شادی ایک نعمت ہے، اب پھر بھی نمبر لڑکیوں کے رکھے ہوئے موبائلز کے اندر اور گفتگو بھی چل رہی ہے، یہ خدیعہ ہے، دھوکہ ہے، جس کی وجہ سے خانگی زندگی میں سکون نہیں آئے گا۔ حالانکہ جس زندگی کو اللہ نے سکون کے لیے بنایا کہ سکون والی زندگی ہے، جب حلال جو اللہ کی نعمت ہے، جو اللہ نے عطا کر دی ہے، اس کے باوجود حرام کا متلاشی ہونا اور حرام کی طرف جانا اللہ کی نعمت کی بہت بڑی ناقدری ہے، جس کے سبب سے اللہ تعالی حلال میں سے لذت اٹھا لیں گے اور حرام ہی کی طرف انسان رخ کرے گا۔ اور جس کے بارے میں آج ہم نے پڑھا، انسان اس درجے میں پہنچ جاتا ہے۔ آج ہم نے قرآن پاک کی آیات پڑھی، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں ہی مناسب ہیں، اور خبیث عورتوں کے لیے خبیث مرد ہی مناسب ہیں۔ وہاں تک انسان پہنچ جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔